اچھا جی، اب آسمان والی مخلوق کے مالک ہونے میں مکے کا کافر بھی مانتا تھا کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارے زمانے کا مشرک اس کے اندر بھی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنا رہا ہے۔ یہ سلطنت مصطفیٰ صفحہ 15۔ آگے جی شاہد نمبر 7، بات آ رہی ہے جو توحید کا تیسرا درجہ ہے، تصرف کرنا، اس کی پہلی قسم بڑے بڑے کاموں میں تصرف کرنا۔ مکے کا کافر بھی مانتا تھا بڑے بڑے کاموں کے تصرف کرنے میں اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ اس بات پر قرآن پاک کی شہادتیں کہ قرآن پاک بتاتا ہے کہ واقعتاً مکہ کا کافر ان بڑے بڑے کاموں میں اللہ کی توحید کا قائل تھا، مشرک ہونے کے باوجود اتنا بڑا مشرک نہیں تھا کہ ان بڑے کاموں کے اندر بھی اللہ کے ساتھ شریک بنائے۔ اب اس پر 7ویں شہادت آ رہی ہے، دربارہ مصائب بحریہ۔ اس کا تعلق ہے سمندر دریا والی مصیبتیں، مصائب بحریہ، بحر سمندر دریا والی مصیبتیں۔ مشرکین مکہ کا نظریہ یہ تھا کہ کشتی جب دریا کے اندر چل رہی ہو، اگر کشتی بھنور کے اندر پھنس جائے اور انسان مصیبت کے اندر مبتلا ہو جائے، اب اس مصیبت کو دور کرنا، کشتی کو پار کرنا، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، بڑا کام ہے۔ کشتی کو پار کرنا، ڈوبنے سے بچا لینا، یہ بڑا کام ہے، اور یہ بڑا کام کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اس بڑے کام کے کرنے میں مشرکین مکہ مانتے تھے کہ ہمارے معبودوں میں سے کوئی معبود اللہ کا شریک نہیں ہے، کوئی کشتی کو پار لگانے والا نہیں ہے۔ اس لیے مشرکین مکہ جب دریا میں سفر کرتے تھے کشتیوں پر، اگر کشتیاں بھنور میں پھنس جاتی تھیں تو ان کا عقیدہ تھا اب کشتی پار کرنے والا صرف اللہ ہی ہے، ہمارے معبودوں میں سے کوئی معبود یہ بڑا کام کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اس لیے اپنے معبودوں کو نہیں پکارتے تھے، دریا کی مصیبت میں صرف اللہ کو پکارتے تھے، دریا کی مصیبت میں صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے معبود یہاں کام آنے والے نہیں ہیں، یہاں چھڑا سکنے والے، مصیبت سے بچا سکنے والے، دریا میں پار کر لینے والے، کشتی کو ڈوبنے سے بچا لینے والے، یہ کام کرنے کی طاقت ہمارے معبود نہیں رکھتے۔ پھر اللہ ہی کو پکارتے تھے۔ چنانچہ آئیے قرآن پاک کی آیت ہے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سورۃ یونس آیت نمبر 22، پارہ 11۔ پوری آیت
شروع ہو رہی ہے هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، خشکی کے اندر، دریا کے اندر تمہیں چلانے والا اللہ ہے. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، کشتیوں میں تم سفر کر رہے ہو. وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، وہ کشتیاں معتدل ہوا کے ساتھ چل کے جا رہی ہوتی ہیں اور ان سواروں کو لے کے جا رہی ہوتی ہیں. وَفَرِحُوا بِهَا، کشتی میں سوار خوش ہوتی ہیں کہ بڑا بہترین سفر ہو رہا ہے، کشتی بڑے بہترین انداز سے جا رہی ہے. خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اچانک جاءتھا ریح عاصف، تند و تیز ہوا آ جاتی ہے، طوفان آ جاتا ہے. پہلے تو کشتی جا رہی ہے بڑے بہترین انداز سے، کشتی میں سوار لوگ بڑے آرام سے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اچانک تند و تیز ہوا آ گئی. وجاءہم الموج من کل مکان، پھر دریا کی موجیں آ جاتی ہیں ہر طرف سے. اب طوفان آ گیا، موجیں آ گئیں. اب وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اب سوار یقین کر لیتی ہیں أُحِيطَ بِهِمْ کہ وہ گھیر لیے گئے، پھنس گئے ہیں. جی بس تند و تیز ہوا چلنے لگتی ہے، کشتی کے سوار یقین کر لیتی ہیں کہ اب تو ہم پھنس گئے. پھر کیا کرتے تھے وہ؟ اللہ پاک ان کی بات ذکر کر رہا ہے، مکہ کے کافروں کی، مشرکین عرب، مشرکین مکہ. جب کشتیاں ان کی پھنس جایا کرتی تھیں، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، یقین ہو جاتا تھا انہیں کہ بس پھنس چکی ہیں. اب دعوا اللہ، اب پکارتے تھے اللہ کو. پکارتے تھے اب دعوا اللہ. اب دعوا الاسنام نہیں ہے، دعوا اللات، دعوا العزا، دعوا ابراہیم، دعوا اسماعیل، دعوا نوحا، نہیں، اپنے معبودوں کو نہیں بلکہ اللہ کو پکارتے تھے. اور پکارتے بھی کس طرح؟ مخلصین لہ الدین، خالص پکار. اللہ کو پکارتے تھے خالص، یہ نہیں کہ اللہ بھی لات اور عزا بھی یوں شریک کریں، اللہ بھی پیر فقیر بھی، اللہ بھی نبی ولی بھی یوں شریک نہیں، بلکہ مخلصین لہ الدین، خالص کر کے پکارا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو. لئن انجیتنا من ہذہ، بلکہ وہاں اللہ سے وعدہ کرتے تھے اللہ اب بچا دے. لئن انجیتنا من ہذہ، اب اگر اللہ تو نے ہمیں نجات دے دی، بچا لیا، لنکونن من الشاکرین، تو اللہ ہم شاکرین، جلالین معنی کرتا ہے، من الشاکرین من الموحدین، اب پکے توحیدی بن جائیں گے، توحیدیوں کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، مشرکوں کی جماعتوں کو چھوڑ دیں گے. وعدہ کیا کرتے تھے لئن انجیتنا من ہذہ، اللہ بچا لے، ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والے، توحید کو ماننے والے. اللہ پاک نجات دیتا تھا. فلما انجاہم اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، جب بچ کے آتے تھے پھر شرک کرتے تھے، پھر کہتے تھے فلانے بابے نے بچا لیا، فلاں پیر نے بچا لیا. جب پھنستے تھے کہتے تھے اللہ تو ہی ہے بچانے والا، تیرے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں. پھر وعدے کرتے تھے اللہ تو بچا لے، ہم توحید کو قبول کر لیں گے. اللہ پاک بچا دیتا تھا، پھر آ کے
شرک کیا کرتے تھے کہ جی اللہ کی بجائے کہتے تھے فلاں نے بچا لیا، فلاں نے بچا لیا۔ اب یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ مشرکین مکہ کا عقیدہ کیا تھا کہ دریا والی مصیبت یہ بہت بڑا کام ہے، چھوٹا کام، چھوٹے کام تو ہمارے معبود، وہ آگے آ رہی ہے تفصیل، ہمارے معبود کر سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن بڑا کام توبہ نہیں کر سکتے۔ بڑے کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ دریائی مصیبت کو بڑا کام سمجھتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ دریا والی مصیبت آ جائے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہ مشرکین باوجود مشرک ہونے کے دریا والی مصیبت میں مانتے تھے توحید کو، شرک کے قائل نہیں رہتے تھے۔ آگے آئیے، آپ کے پاس دوسری آیت لکھی ہے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ سورۃ عنکبوت، سورۃ عنکبوت آیت نمبر 65، آیت نمبر 65 پارہ 21۔ اب ذرا دیکھو جی، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، سوار ہوتے تھے کشتی میں، کشتیوں میں سوار ہوئے ہیں، وہ کشتی بھنور میں پھنس گئی تو کیا کیا؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اب وہ سمجھتے ہیں ہمارے معبود بچانے والے نہیں ہیں، تو پکارتے تھے اللہ کو خالص کر کے۔ یہاں بھی لفظ آ رہا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ اللہ بچا لیتا تھا، پھر یشرکون، پھر شرک کرتے تھے۔ وہاں وعدے کرتے تھے شرک نہیں کریں گے، لیکن جب اللہ پاک بچا لیتا تھا، مصیبت دور کر دیتا تھا، پھر کیا کرتے تھے؟ شرک کیا کرتے تھے۔ سورۃ عنکبوت۔ اب اس آیت نے بھی بتایا کہ دریا والی مصیبت میں مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا یہاں بچانے والا صرف اللہ ہے، یہاں اللہ کے علاوہ کوئی اور بچانے والا نہیں ہے۔ آگے آئیے، تیسرا ماخذ، تیسری آیت، وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ سورۃ لقمان آیت نمبر 32 پارہ 21، وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، بڑی بڑی موجیں، جس طرح بادل آ جاتا ہے سائبان بن کے، جس طرح ایک بڑا سایہ آ گیا، سائبان آ گیا، بڑی بڑی موجیں آ گئیں۔ جب موجیں آ جایا کرتی تھیں پھر دعاؤ الاسنام نہیں ہے، دعاؤ انبیاء اللہ، دعاؤ اولیاء اللہ، دعاؤ ابراہیم، دعاؤ نوحن، نبیوں ولیوں کو نہیں پکارتے تھے، بلکہ دعوا اللہ، پکارتے تھے اللہ کو، مخلصین لہ الدین، خالص پکار کرتے تھے اللہ کے لیے۔ اچھا جی، یہ مختلف آیتیں ہیں قرآن پاک میں۔ اب اس کے مقابل آپ جانتے ہی ہیں ہمارے زمانے کا مشرک دریا والی مصیبت میں بھی کیا کہتا ہے؟ یا بہاؤ لاکت بیڑا تک تکا لاؤ بابا جی، پھنس گئے ہم، علی مشکل کشا میری کشتی پار لگا دینا۔
نظمیں بنائی ہوئی ہیں لوگوں نے کہ جی حضرت علی مشکل کشائی کرنے والے ہیں، کشتی پار لگانے والے ہیں. کہاوتیں بنائی ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے 13 سال کا ڈوبا ہوا بیڑا پھر پار کر دیا تھا. سارے مر گئے تھے، ان مردوں کو زندہ بھی کر لیا. اتنی طاقت تو ہے نا بابا جی میں، مردوں کو زندہ بھی کر لیا، ڈوبی ہوئی کشتی پار کر دی جی. حالانکہ مکہ کا کافر بھی مانتا ہے کہ دریا والی مصیبت میں اللہ کے علاوہ بچانے والا کوئی نہیں ہے. آگے آئیے جی، شاہد نمبر 8. اس کا تعلق ہے دربارہ مصائب عظام بریہ. 7واں شاہد اس کا تعلق تھا بحر کے ساتھ. یہ 8واں آ رہا ہے، اس کا تعلق ہے بر خشکی کے ساتھ. خشکی والی مصیبتیں. اس خشکی والی مصیبت، اس کے ساتھ لفظ لکھا ہے مصائب عظام. مصائب عظام بڑی بڑی مصیبتیں. خشکی کی چھوٹی مصیبتیں وہ آگے آ رہا ہے. چھوٹی مصیبتوں میں تو وہ پکے مشرک تھے، لیکن بڑی مصیبتوں میں کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور کام آنے والا نہیں ہے. خشکی کی مصائب عظام بریہ، بڑی بڑی مصیبتیں. بڑی بڑی مصیبتوں میں وہ کہا کرتے تھے اللہ ہی کام آنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور کام آنے والا نہیں ہے. یہ جو دریا والی مصیبتیں ہیں وہ آیتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں. ایک تھوڑی سی بات اور سن لو. اوپر شاہد نمبر 7 جو ہے بحری مصیبتیں، ان کے سلسلے میں حضرت اکرمہ کا واقعہ. یہ ابو جہل کا بیٹا ہے، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب مکہ فتح ہوا ہے، اکرمہ سمجھا کہ میرے باپ نے بڑے ظلم کیے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کسی کو محمد کریم معاف کر دے تو کر دے، مجھے معاف نہیں کرے گا. اس لیے جب مکہ فتح ہوا تو یہ وہاں سے بھاگ گیا. مکہ فتح ہوا، مسلمان ہونے کے لیے تیار نہ ہوا. خیال یہ تھا کہ محمد کریم معاف نہیں کریں گے، چونکہ میرے باپ نے بڑے ظلم کیے ہیں محمد کریم پر اور صحابہ پر، اس لیے بھاگ کے چلا گیا. جا رہا تھا، رستے میں دریا کا سفر آ گیا. دریا کا جو سفر آیا، کشتی میں بیٹھ گیا. اب کشتی میں جو بیٹھا، اب کشتی جا رہی ہے. کشتی جو جا رہی ہے، کشتی جا کے بھنور میں پھنس گئی. جب بھنور میں پھنسی، اب وہاں پر جو کشتی کے مالک تھے وہ بھی مشرک تھے. وہ بھی کیا تھے؟ مشرک. لیکن وہ باقی کشتی والوں کو کہنے لگے یہاں صرف اللہ ہی کو پکارنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا ہے. یہاں اللہ ہی بچائے تو بچائے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بچانے کی طاقت نہیں رکھتا. اب اس حدیث کے واقعہ میں، یہ نسائی شریف کی حدیث ہے جس کے اندر یہ سارا واقعہ آ رہا ہے. لفظ حدیث کے سنو. فقال اصحاب السفینہ لأہل السفینہ، فقال اصحاب السفینہ لأہل السفینہ. کشتی کے مالک کشتی کے سوار لوگوں کو کہنے لگے. جو کشتی کے مالک تھے، ملا، وہ کشتی کی سواریوں کو
کہنے لگے. کیا کہنے لگے؟ اخلصو اخلصو، خالص پکارو. اخلصو، خالص پکارو اللہ کو. اخلصو فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا ہا ہونا. خیال کرنا، اخلصو، خالص پکارو اللہ کو. کیوں جی؟ کہتے ہیں فإن آلہتکم، جو تمہارے معبود ہیں نا، فإن آلہتکم لا تغنی، لا تغنی عنکم شیئا، تمہارے معبود نہیں دور کر سکتے مصیبت شیئا، ذرہ بھی. یہ دریا والی مصیبت، دریا والی مصیبت ایک ذرہ بھی دور نہیں کر سکتے. لا تغنی عنکم شیئا ہا ہونا. اے یہاں پر دریا سے ہٹ کر خشکی میں تو مشکل کشا ہیں وہ سمجھے، خشکی میں تو وہ مشکل کشا ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں میں وہاں تو مشکل کشا ہیں، لیکن دریا والی مصیبت میں کچھ نہیں، بالکل ککھ نہیں کر سکتے. شیئن، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مشرک ہیں، مشرک. لیکن ان کا عقیدہ کہ دریا والی مصیبت میں کوئی پیر فقیر ایک ذرہ بھی کام آنے والا نہیں ہے، کشتی کو پار کر سکنے والا نہیں ہے، مصیبت کو دور کر سکنے والا نہیں ہے. لفظ صاف کہتے ہیں فَإِنَّ آلِهَتَكُمْ لَا تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا ہا ہونا. اب سنو، حضرت اکرمہ بھی وہاں موجود ہے. وہ کہتا ہے یار یہ اخلصو کہ خالص اللہ کو پکارو، کسی پیر فقیر کو اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ. وہ محمد بھی تو یہی کہتا ہے صلی اللہ. اور اگر یہاں دریا کے اندر محمد والی بات سچی ہے اور خالص پکار کام آنے والی ہے، شرکت والی پکار کام آنے والی نہیں ہے، تو خشکی کے اندر بھی خالص پکار کرنی چاہیے. پھر اگر یہاں پر اخلاص کام آتا ہے، خالص پکار کام آتی ہے، تو خشکی کے اندر بھی خالص پکار کام آئے گی. تو پھر تو ہمیں عقیدہ یہی بنانا چاہیے جو محمد کریم کہتا ہے. تو فوراً کہنے لگا اللہ اب بچانا، اب بچا یہاں سے. تو میں سیدھا محمد کریم کے پاس چلا جاؤں گا اور اس کا عقیدہ قبول کر لوں گا کہ خالص اللہ کو پکارنا چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا چاہیے. وہاں پر حدیث میں لفظ ہیں فقال اکرمہ، تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واللہ واللہ لئن لم ینجنی، لئن لم ینجنی، لئن لم ینجنی فی البحر الا الاخلاص. دریا میں اگر نجات دینے والی کوئی چیز نہیں الا الاخلاص، مگر خالص پکار. لئن لم ینجنی فی البحر الا الاخلاص لا ینجنی فی البر غیرہ، لا ینجنی فی البر غیرہ. پھر خشکی میں بھی اخلاص کے علاوہ کوئی اور چیز بچانے والی نہیں ہے. اگر یہاں خالص پکار بچانے والی ہے تو خشکی کے اندر بھی خالص پکار بچانے والی ہے. لہذا خشکی میں بھی ہمیں عقیدہ بنانا چاہیے کہ خالص پکارنا چاہیے. کس کو؟ اللہ کو. لئن لم ینجنی
فی البحر الا الاخلاص لا ینجنی فی البر غیرہ اللہم. اب فوراً اللہ سے وعدہ کرتا ہے، اللہم ان لکا علی عہدا، اللہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، ان لکا علی عہدا، اللہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، ان انت عافیتنی، ان انت عافیتنی، اگر تو مجھے عافیت دے لے، بچا لے، مما انا فیہ، اس مصیبت سے جس میں اب میں پھنسا ہوا ہوں. اے اللہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ جو مصیبت دریا والی آ چکی ہے، جس مصیبت میں پھنس چکا ہوں، ان انت عافیتنی مما انا فیہ، اگر تو مجھے عافیت دے دے، اگر تو مجھے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان آتیہ محمدن، ان آتیہ، میں محمد کریم کے پاس آؤں گا. اللہ تیرے ساتھ وعدہ ہے، اللہ تو مجھے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان آتیہ محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد کریم کے پاس آؤں گا اور آ کے کیا کروں گا، حتی اضع یدی فی یدی، میں رسول پاک کے پاس آؤں گا اور اضع حتی وضع یضع سے یضع تضع اضع، حتی اضع یدی، اپنا ہاتھ رکھ دوں گا، فی یدی، محمد کریم کے ہاتھ میں، یعنی بیعت کر لوں گا، محمد کریم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر لوں گا. فلا اجدنہ عفوا کریما، مجھے امید ہے کہ محمد عفواً مجھے معاف کر دے گا، کریماً مجھ پہ کرم کرے گا، مہربانی کرے گا، مجھے سزا نہیں دے گا. اللہ میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، اللہ مجھے بچا لینا، سیدھا جاؤں گا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پیارے پیغمبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے پیارے پیغمبر کی بیعت کر لوں گا، اور مجھے امید ہے کہ محمد کریم میری توبہ کو قبول فرما کے میرے اسلام کو قبول فرما لیں گے. فجاء اسلم، اللہ نے بچایا، وعدہ اس نے پورا کیا، سیدھا بچ کے آیا رسول پاک کے پاس، مسلمان ہو گیا. یہ نسائی شریف صفحہ 152 جلد نمبر 2. تو دریا کی مصیبت میں مکے کے کافر کا بھی عقیدہ تھا کہ کوئی پیر فقیر بچانے والا نہیں ہے. اب آگے آئیے، شاہد نمبر 8، خشکی کی مصیبتیں، لیکن بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی مصیبتیں. بڑی بڑی مصیبتوں میں مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ اللہ ہی بچانے والا، اللہ ہی کام آنے والا ہے. بڑی بڑی مصیبتوں میں مشکل کشا صرف اللہ ہے. بڑی مصیبت میں اللہ کے علاوہ کوئی اور بچانے والا نہیں ہے. ہمارے معبود کچھ بھی بڑی مصیبت میں کر سکنے والے نہیں ہیں. بڑی مصیبت میں حاجت روا، مشکل کشا اللہ ہی ہے. اندازہ لگاؤ، ہے مشرک، نسکتی کا مشرک ہے، یعنی قرآن کی ایک نہیں، قرآن کی نصوص قطعیہ کہتی ہیں مکہ کے کافروں کے بارے میں کہ یہ مشرک ہیں. پیارے پیغمبر نے ان کے مشرک سمجھ کر ان کے ساتھ جہاد کیا ہے، لیکن وہ مشرک بھی اتنا مشرک نہیں تھا جتنا مشرک ہمارے زمانے کا مشرک ہے. ہمارے زمانے کا مشرک ان نصوص قطعیہ کے مشرکوں سے بھی بڑھ گیا ہے. آؤ قرآن پاک کی شہادت،
कुल मन युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर कुल मन युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर तदऊनहु तज़र्रुअन व खुफिया लइन अंजाना मिन हाज़िही लनकूनन्न मिनश शाकिरीन कुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिनहा व मिन कुल्लि कर्बिन सुम्मा अंतुम तुश्रिकून। सूरत अनआम आयत नंबर 63 पारा 7। कुल कह दीजिए मेरे प्यारे पैगंबर, मन युनज्जीकुम, और कौन तुम्हें नजात देता है, मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, खुश्की और समुंदर की मुसीबतों में। खुश्की और समुंदर की मुसीबतों में तुम्हें बचाने वाला कौन है? आगे सुनो, तदऊनहु, ऐसी मुसीबतें कि जिनमें तदऊनहु, अल्लाह ही को पुकारते हो तुम। तदऊनहु, ये मुसीबतें, खुश्की की मुसीबतें, दरिया की मुसीबतें, इनमें तुम्हें बचाने वाला कौन है? ये कौन सी मुसीबतें? तदऊनहु, जिनमें तुम पुकारते हो अल्लाह ही को। किसको पुकारते हो? तज़र्रुअन, पुकारते भी किस तरह? बड़ी आजिज़ी से, बड़ी व खुफियतन, और आहिस्ता। पुकारते भी हो आहिस्ता, दुआ करते हो आहिस्ता। वहां मान लेते हो कि ऊंची दुआ करना ठीक हो, नहीं है। दुआ खुफिया, बड़ी आजिज़ी से दुआ, खुफिया दुआ। और को बात समझ आ रही है? कुछ जाग रहे हो, दुनिया में हो, को बरज़ख में तो नहीं पहुंचे। तदऊनहु, मुसीबत में तदऊनहु या तदऊनल असनामा, तदऊन नबियन, तदऊन वलियन, तदऊन सनमन, नहीं, बल्कि तदऊनहु। मुसीबत में पुकारते हो किसको? अल्लाह ही को। दुआ करते हो अल्लाह से। दुआ भी किस तरह? जो इस्लामी तरीका है, तज़र्रुअन, तज़र्रुअन, बड़ी आजिज़ी से। इंसान आजिज़ी से अल्लाह की बारगाह में दुआ करे। किस तरह? किस तरह? बड़ी आजिज़ी से, या इंज आकड़ के। हाँ, ख्याल करो, अल्लाह पाक को आकड़ने वाली पार्टी से बचाए। तदऊनहु तज़र्रुअन, दुआ करते हो, समझते हो कि दुआ आजिज़ी से होनी चाहिए। आजिज़ी से, यूं अकड़ना नहीं चाहिए गैर मुकल्दों की तरह। तदऊनहु तज़र्रुअन व खुफियतन, दुआ करते हो खुफिया, दुआ करते हो। आमीन दुआ है कि नहीं? बुखारी शरीफ में लिखा हुआ है कि आमीन दुआ है, और दुआ का तरीका खुफियतन, खुफिया, उच्ची। हाँ, ख्याल करो, आहिस्ता। तदऊनहु तज़र्रुअन व खुफिया लइन अंजाना मिन हाज़िही लनकूनन्न मिनश शाकिरीन। वादे करते हो अल्लाह पाक के साथ, अल्लाह अगर इस मुसीबत से बचा लेगा हम पक्के तौहीदी बन जाएंगे। पक्के तौहीदी बन जाएंगे, मुशरिकों को छोड़ देंगे, मुशरिकों को छोड़ देंगे।
پکے توحیدی بن جائیں گے۔ بتاؤ کون نجات دیتا ہے؟ کل میرے پیارے پیغمبر تو ہی جواب دے دے۔ پہلے تو ان سے پوچھ من ینجیکم، اور بتاؤ تو صحیح مشرکو تمہیں بچانے والا، تمہیں نجات دینے والا کون ہے؟ میرے پیارے پیغمبر آپ خود ہی جواب دے دیں کہ اللہ ینجیکم، نجات دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی۔ ینجیکم سے لفظ اللہ کو مقدم کیا گیا ہے، ینجی سے لفظ اللہ کو مقدم کیا گیا، اثر پیدا ہو جائے۔ اللہ ہی نجات دینے والا ہے، یعنی تمہارے معبود نہیں، تمہارے معبود اللہ ہی نجات دینے والا ہے۔ منہا، دریا اور خشکی کی ان مصیبتوں میں اللہ ہی نجات دینے والا۔ وَمِن كُلِّ كَرْبٍ، بلے بلے، اللہ کہتا ہے صرف یہ نہیں، من کل کربن، ہر مصیبت میں، ہر مصیبت میں نجات دینے والا اللہ ہی ہے۔ ثم انتم تشرکون، او مشرکو بڑی بڑی مصیبتوں میں مان لیتے ہو، وعدے بھی کرتے ہو، لیکن اللہ جب نجات دیتا ہے پھر ظالموں شرک کرتے ہو، پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بناتے ہو۔ اب یہ آیت کریمہ اللہ پاک کہتا ہے آپ ہی جواب دے دیں۔ کیوں؟ سمجھو انہوں نے بھی یہی جواب دینا ہے، وہ بھی مانتے تھے کہ بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب یہاں پر لفظ آیا ہے ظلمات، خشکی اور سمندر کی ظلمتیں، مصیبتیں۔ سمندر کی مصیبتوں کی بات تو گزر گئی، سمندر کی تو ہر مصیبت میں وہ پکارتے تھے کس کو؟ اللہ کو، اور سمندر کی ہر مصیبت بڑی ہے، سمندر کی ہر مصیبت بڑی ہے، وہ کہتے تھے بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ البتہ خشکی کی مصیبتیں کچھ بڑی تھے کچھ چھوٹی، خشکی کی مصیبتیں کچھ بڑی اور کچھ چھوٹی۔ بڑی مصیبتوں میں وہ اللہ ہی کو پکارتے تھے، بڑی مصیبتوں میں، یہاں ظلمات سے مراد کیا ہے؟ بڑی بڑی مصیبتیں، یہاں ظلمات سے مراد کیا ہے؟ بڑی بڑی مصیبتیں۔ چنانچہ آپ کے پاس فہم سلف لکھا ہے، فہم سلف حضرت عبداللہ ابن عباس معنی کرتے ہیں، اس ظلمات کا معنی کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، شدائدہما و احوالہما التی تبطل الحواسا و تدہش العقولا، روح المعانی صفحہ 179 جلد نمبر 7۔ سمجھو یہ ظلمات، ان ظلمات سے مراد کون سی ظلمتیں جی؟ تو بات بتا رہا ہوں کون سی ظلمتیں؟ بڑی بڑی۔ کیسی بڑی بڑی؟ عبداللہ ابن عباس یہی معنی کرتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح یہ پیغمبر کریم کا صحابی، پیغمبر کریم کا صحابی وہ فرماتی ہیں کہ یہاں ظلمتوں سے مراد کیا ہے؟ بڑی بڑی مصیبتیں۔ چنانچہ وہ کیا کہتے ہیں؟ شدائدہما، شدائد شدید بڑی، و احوال ہولناکیاں، احوال ہولناکیاں، لیکن کیسی؟ التی تبطل الحواسا، ایسی مصیبتیں جو حواس کو بھی ختم کر دیں، یعنی چھوٹی چھوٹی نہیں ہے، بڑی بڑی مصیبتیں۔ تبطل الحواسا، جو حواس کو باطل کر دیں، وتدہش العقولا، اور عقل کو دہشت میں ڈال دیں، عقل کو حیران کر دیں۔ ایسی بڑی بڑی مصیبتیں جہاں انسان کا عقل کیا ہو جائے؟ حیران ہو جائے، انسان مدہوش ہو جائے، ایسی بڑی بڑی مصیبتوں میں وہ کہتے تھے بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ آئیے جی، یہ قرآن پاک کی بہت ساری آیات ہیں اس پر۔
لیکن بات لمبی ہوتی ہے، مقصد تو صرف سمجھانا ہے۔ ایک یہ آپ کے سامنے 8 شواہد آ چکے ہیں، 8 شہادتیں قرآن پاک سے کہ بڑی بڑی مصیبتوں میں، بڑے بڑے کاموں میں مشرکین مکہ کا عقیدہ بھی تھا کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے۔ اس کے مقابل بریلویوں کا عقیدہ ہر جگہ آ رہا ہے۔ اب یہاں خشکی کی مصیبتوں کے بارے میں وہ عقیدہ آگے آ رہا ہے جو یہ کہتی ہیں۔ اب اس سے ہٹ کر شاہد نمبر 9، شاہد نمبر 9 دربارہ اخیز باری تعالی، دربارہ اخیز باری تعالی۔ اخیز ماخوذ پکڑا ہوا، اخیز ماخوذ کے معنی میں پکڑا ہوا۔ اللہ پاک کسی مصیبت میں گرفتار کر دے، پکڑ لے، اللہ پاک کسی مصیبت میں گرفتار کر دے، کسی کو پکڑ لے، سزا دینے پہ آ جائے۔ مشرکین مکہ مانتے تھے کہ اللہ کے پکڑے ہوئے کو چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ اگر ناراض ہو جائے اور اللہ ناراض ہو کر پکڑ لے، سزا دینے کا فیصلہ کر دے، جب پکڑ لے، سزا دینے پہ آ جائے، پھر وہ کہتے تھے ہمارے معبود بھی بچا سکنے کی طاقت نہیں رکھتے، چھڑانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آئیے اس کے لیے شہادت۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ سورۃ مومنون ہے، آیت نمبر 88، پارہ 18 ہے۔ سمجھنا ذرا بات کو۔ وَهُوَ يُجِيرُ، اجارہ یجیرو، بچا لینا، پناہ دے دینا۔ کوئی پکڑ لے، اللہ پناہ دے لے، بچا لے، بچانا چاہے بچا سکتا ہے۔ یجیر، اللہ بچانا چاہے بچا سکتا ہے۔ آگے وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، اس کا معنی کیا؟ اللہ پکڑ لے، اللہ، اور اللہ کے پکڑے ہوئے کو کوئی اور بچانا چاہے تو لا یجارو علیہ، کوئی اور پہنچا سکتا نہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر ان سے پوچھیں کہ یہ صفت کس کی ہے، یہ کون ہے کہ جو خود پکڑنا چاہے تو پکڑ سکتا ہے، لیکن وہ پکڑ لے تو اس کے پکڑنے ہوئے کو کوئی چھوڑا نہیں سکتا۔ ان سے پوچھو یہ صفت کس کی ہے؟ وہ کہتے تھے سیقولون للہ، سیقولون، یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اللہ دوسروں سے چھڑا سکتا ہے، اللہ پکڑ لے، اللہ کے پکڑے ہوئے کو کوئی دوسرا چھڑا نہیں سکتا۔ یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اس میں اپنے معبودوں کو شریک نہیں بناتے تھے، یعنی وہ کہیں جی اللہ کی بھی صفت ہے، ہمارے معبودوں کی بھی صفت ہے، وہ بھی اللہ کے پکڑے ہوئے کو چھڑا سکتے ہیں۔ وہ سمجھے، یہ اللہ کی بھی صفت ہے، ہمارے معبودوں کی بھی صفت ہے۔ وہ اپنے معبودوں کی یہ صفت نہیں مانا کرتے تھے، کہتے تھے یہ صفت ہے کس کی؟ اللہ کی۔ اللہ پکڑ لے، وہ کہتے تھے ہمارے معبود بچانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اب یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ۔ اب اس کے مقابل آپ کے پاس لکھا ہے عقیدہ بریلویہ، خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد جو پکڑیں چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ سلطنت مصطفیٰ صفحہ 55، یہ مفتی احمد یار گجراتی کی کیا کہتا ہے؟ اللہ پکڑے رسول پاک چھڑا سکتے ہیں، رسول پکڑ لے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ بلے بلے ہے۔ مکے کا کافر بھی مانتا تھا کہ اللہ کے پکڑے ہوئے کو چھڑانے والا کوئی نہیں، یہ کہتی ہیں اللہ کے پکڑے ہوئے کو رسول پاک چھڑانے والے ہیں، اور رسول پاک پکڑ لیں اور رسول پاک پکڑ لیں تو پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ معاذ اللہ، رسول پاک کو اللہ سے بھی بڑھا دیا۔ اللہ پکڑے تو رسول پاک بچا سکتے ہیں، لیکن رسول پاک پکڑے تو کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا شریک بنانا تو درکنار، اللہ سے بھی رسول پاک کو بڑھا دیا۔ اچھا جی، آگے آ رہا ہے عقیدہ۔ شاہد نمبر 10، مختار کل۔ مختار کل، ہر چیز کا اختیار رکھنا، ہر چیز کا مالک ہونا، ہر چیز کی تدبیریں کرنا۔ مکے کا کافر بھی مانتا تھا ہر کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ ہے، ہر ایک کے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا مختار، ہر چیز پر قادر، اللہ کل شیء قدیر۔ کون ہے؟ صرف اللہ۔ وہ کہتے تھے ہمارے معبود سب کچھ کر سکنے والے نہیں ہیں، سمجھو ہمارے معبود مالک کل، مختار کل، مدبر کل نہیں ہیں۔ مدبر کل ہونے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، مختار کل ہونے میں، مالک کل ہونے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ہمارے معبودوں میں سے کوئی معبود اس صفت کے اندر اللہ کا شریک نہیں ہے۔ اس پر دلیل آئیے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، سورۃ یونس آیت نمبر 31، پارہ 11۔ آیت یہ پہلے گزر چکی ہے، لمبی آیت، قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اس کے اخیر میں آ رہا ہے وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے الامر؟ تمام کاموں کی تدبیر کرنے والا، مدبر کل، تمام کاموں کی تدبیر کرنے والا۔ الامر، الامر تمام امور، تمام امور کی تدبیر کرنے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ، وہ جواب دیں گے کیا؟ اللہ۔ کیا جواب دیں گے؟ اللہ۔ ہمارے زمانے کا مشرک تھا نہیں وہاں، یہ ہوتا تو یہ کہتا جی اللہ و شیخ عبد القادر جیلانی، علی اجویری، پتہ نہیں کس کس کو گن دیتا یہ۔ پر مکے کا کافر مشرک تھا، پر اتنا بڑا مشرک نہیں تھا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ الامر ایک معنی کل امر، تمام، دوسرا معنی الامر امر العالم، الف لام عوض مضاف الیہ، الامر اے امر العالم، جہان کے کام، جہان کے سارے کام کرنے والا کون ہے؟ جہان کے سارے کام کرنے والا کون ہے؟ وہ کہتے تھے اللہ۔ یہ آپ کے پاس فہم سلف لکھا ہے،
فہم سلف. من یدبر الامر کا معنی کرتے ہیں سید محمود آلوسی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. من یلی تدبیر امر العالم جمیعا. سمجھو امر کے آگے امر عالم جمیعاً، جہان کے تمام کام، جہان کے تمام کام کی تدبیر کرنے والا. من یلی تدبیر، تدبیر کرنے کا والی، ولا یلی، تمام کام کرنا، تمام کاموں کی تدبیر کرنے کا والی ہونا. یہ صفت کس کی ہے؟ وہ کہیں گے اللہ کی. وہ سمجھے؟ یہ تفسیر روح المعانی صفحہ 110 جلد نمبر 11. یہ ایک آیت مکے کا کافر بھی مانتا ہے کہ جہان کے سارے کاموں کی تدبیریں کرنے والا اللہ ہے. اپنے معبودوں کو چھوٹے چھوٹے کام، وہ آگے آ رہی ہے بات، تدبیر کرنے والا مانتے تھے چھوٹے چھوٹے کاموں میں، لیکن سارے کاموں میں نہیں. کہتے تھے سارے کاموں کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ اللہ. سارے کاموں کی تدبیر کرنے والا اللہ. دوسرا ماخذ وَمَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، سورۃ مومنون آیت نمبر 88. سمجھو کل من بیدہ، من بیدہ ملکوت کل شے. کہہ دیجئے میرے پیغمبر من کون ہے؟ من کون ہے؟ بیدہ ہی، جس کے قبضہ قدرت میں ہو. کیا؟ ملکوت تو کل شے، ملکوت مالک ہونا، کل شے ہر چیز کا، ہر چیز کا مالک، یعنی مالک کل، مالک کل، مختار کل، مدبر کل، مالک کل کون ہے؟ جواب آگے آ رہا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَسَيَقُولُونَ لِلَّهِ. وہ کہتے تھے یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی. مالک کل ہونا، مالک ہر چیز کا مالک ہونا، یہ اللہ کی صفت ہے. اس صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اب یہ قرآن پاک کی دو شہادتیں ہیں. قرآن پاک کی دوسری بہت ساری آیات بھی ہیں. بہرحال وہ مانتے تھے کہ مختار کل، مالک کل کون ہے؟ اللہ. کوئی نبی، ولی، پیر، فقیر، ہمارے معبودوں میں سے کوئی معبود مالک کل، مختار کل، مدبر کل، متصرف کل کوئی نہیں. اپنے معبودوں کو مالک کل، مختار کل نہیں مانتے تھے. اب اس کے مقابل آئیے عقیدہ ذرا اپنے زمانے کے مشرکوں کا. پہلا ماخذ یہ مولانا احمد رضا خان صاحب کی کتاب الامن والعلا کا حوالہ ہے. لکھتی ہیں اولیاء کرام بعد انتقال تمام عالم میں تصرف کرتی ہیں اور کاروبار جہان کی تدبیر فرماتے ہیں. الامن والعلا صفحہ 85 یا صفحہ 44. جو میرے پاس الامن والعلا ہے اس کا صفحہ 44 ہے. الامن والعلا صفحہ 44. اولیاء کرام بعد انتقال، اولیاء کرام جب مر جاتی ہیں
انتقال ان کا ہو جاتا ہے. اب یہ تو لفظ موت کا توبہ توبہ کبھی برداشت ہی نہیں کر سکتے نا، اس لیے لفظ لکھتے ہیں انتقال. اولیاء کرام بعد انتقال ہو جانے کے بعد تمام عالم میں تصرف کرتی ہیں. لو جی، زندگی میں تو زندگی میں رہ گئے، مرنے کے بعد وہ اپنی قبر میں آرام سے بیٹھتے نہیں ہیں. وہ تمام عالم میں، وہ تمام سارے جہان میں نکل آتی ہیں، اپنے مریدوں کے گھروں میں گھس جاتی ہیں. پتہ نہیں کوئی شرم ہے یا اللہ ہی خیر کرے. تمام عالم میں تصرف کرتی ہیں. مرنے کے بعد قبر میں آرام سے بیٹھتے نہیں، نکل آتی ہیں، تصرف کرتی ہیں اور کاروبار جہان کی تدبیر فرماتی ہیں. جہان کے کام جتنے ہیں نا، جہان کے کاموں کی تدبیریں کرتی ہیں. کسی کو بیمار، کسی کو شفا، کسی کو نفع، کسی کو نقصان. یہ جی پیر فقیر. اب یہاں صرف نبیوں کی بات نہیں ہے، اولیاء کرام ولی بھی کیا ہیں؟ سارے جہان میں تصرف کرتی ہیں. یہاں کوئی چھوٹے بڑے کام کا کوئی فرق نہیں ہے، کسی ایک علاقے کی بات نہیں ہے. پورے جہان میں مرنے کے بعد وہ تصرف کرتی ہیں. اسلامی عقیدہ تو ہے کہ جو مر جاتا ہے میت اپنے کفن کا مالک بھی نہیں ہوتا. میت اپنے کفن کا مالک بھی نہیں ہوتا. اسلامی عقیدہ، فقہ اسلامی کا عقیدہ، کفن کا مالک نہیں. اور یہ کہتے ہیں سارے جہان کے مالک ہیں، سارے جہان میں آ کے تصرف کرتی ہیں. اب ایسا عقیدہ مختار کل کا، مشرکین مکہ کا بھی نہیں تھا جو ان کا عقیدہ آ گیا. اگلی دوسری عبارت دیکھو جی، یہ بھی مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کی عبارت ہے. لکھتی ہیں زی تصرف بھی ہے، نہیں اچھا اوپر، بندہ قادر کا بھی، قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے عبد القادر. عجیب تماشا ہے، اللہ ہی محفوظ رکھے. کہتے ہیں جی بندہ قادر کا بھی، بندہ قادر کا بھی، قادر بھی، قادر کا بندہ بھی ہے تے قادر بھی ہے. قادر کا بندہ بھی ہے اور قادر بھی ہے. مزہ تو آیا. قادر کا بندہ بھی ہے، ادھر بندہ بھی ہے، ادھر قادر بھی ہے. بندہ، عبد فقہ کی کتابیں اٹھاؤ، لکھا ہے عبد، العبد من لا یملک شیئا. عبد بندہ کس کو کہتے ہیں؟ من لا یملک شیئا، جو کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا. یہ کہتا ہے بندہ بھی ہے تے قادر بھی ہے، بندہ بھی ہے تے قادر بھی ہے. بندہ قادر کا بھی، قادر بھی ہے عبد القادر، سر باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے. بلے باطن بھی ہے تے باطن پوشیدہ تے ظاہر